رات خاموش ہے، مدینہ سو رہا ہے، مگر ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ وہ گھر جس کے دروازے پر کبھی وحی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، وہ گھر جہاں جبرائیل علیہ السلام اترتے تھے، وہ گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیٹی کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آج اسی گھر میں ایک سحری تیار ہو رہی ہے، سادہ سی، خاموش سی، لیکن یہ سحری تاریخ کی سب سے دردناک سحریوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آخری سحری میں کیا فرمایا؟ کیا ہوا تھا ان کے گھر میں، اور کیوں ان کی وفات نے مدینہ کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے محبت کی، یہ کہانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آخری سحری کی۔ اسلامی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں جن پر زمانہ رشک کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ مشابہ بیٹی تھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کا چلنا، ان کا انداز، حتیٰ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ وہ صرف بیٹی نہیں تھیں، وہ اہل بیت کا مرکز تھیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ تھیں۔ ان کی زندگی غربت میں گزری مگر عزت میں، سادگی میں مگر عظمت میں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا، ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ کچھ فرمایا، وہ مسکرا دیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی، اس پر میں روئی، پھر فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملوگی، اس پر میں مسکرا دی۔ یہ پیش گوئی پوری ہونے والی تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی تھی۔ گلیاں خاموش تھیں، مسجد نبوی میں آنسو تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ صدمہ ناقابل بیان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بار بار قبر مبارک پر آتیں، خاموش کھڑی رہتیں اور کہتیں، اے ابا جان، جبرائیل کی خبر آنا بند ہو گئی۔ یہ وہ بیٹی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، جسے اپنی جگہ بٹھاتے تھے، جسے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ اب وہ سایہ اٹھ چکا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں، صرف تقریباً 6 ماہ، مگر یہ 6 ماہ غم کے تھے، صبر کے تھے، آزمائش کے تھے۔ آخری ایام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت کمزور رہنے لگی۔ غم نے جسم کو توڑ دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اکثر خاموش رہتیں، راتوں کو عبادت کرتیں، دن کو اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف رہتیں۔ ایک دن انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ عورت کا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے کہ جسم کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حبشہ میں دیکھا ہوا طریقہ بتایا کہ چارپائی پر لکڑی کا ڈھانچہ بنا کر اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہوئیں، فرمایا، کتنا اچھا ہے یہ طریقہ۔ یہ الفاظ ایک تیاری کا اعلان تھے۔ وہ جانتی تھیں وقت قریب ہے۔ آخری سحری کی رات مدینہ میں ایک اور سحر ہونے والی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس رات خاص اہتمام کیا، گھر صاف کیا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج میں اپنے رب سے ملنے والی ہوں۔ یہ الفاظ عام نہیں تھے، یہ یقین کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، انہیں سینے سے لگایا، دعا دی۔ سحری کا وقت تھا، خاموشی تھی۔ انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں، تاریخی روایات میں اس کی تفصیل نہیں ملتی،
مگر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس دن روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ سحری کے بعد انہوں نے عبادت کی، دعا کی، پھر لیٹ گئیں۔ خاموش لمحے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں ابھی لیٹتی ہوں، مجھے دیکھتے رہنا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، کیا سورج نکل آیا؟ جواب ملا، نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد، اب نکلا؟ جواب ملا، نہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا قریب آئیں، آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے رب سے جا ملی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی تھی۔ وہ اہل بیت میں سب سے پہلے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ مدینہ میں خبر پھیلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لمحہ کتنا کڑا تھا۔ وہ بیٹی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق رات کے وقت جنازہ ادا کیا۔ چند قریبی صحابہ موجود تھے۔ مدینہ کی رات خاموش تھی، مگر تاریخ گواہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنتی عورتوں کی سردار اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ عمر صرف تقریباً 29 برس۔ زندگی مختصر مگر اثر ہمیشہ کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آخری سحری ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ موت سے ڈرنے کے بجائے اس کی تیاری کرو۔ یہ سکھاتی ہے کہ عزت دولت میں نہیں، کردار میں ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ بیٹی بھی تاریخ بدل سکتی ہے۔ انہوں نے نہ سلطنت دیکھی نہ خزانے، مگر انہوں نے صبر دیکھا، وفاداری دیکھی، قربانی دیکھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں وہ سادگی لا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دلوں میں وہ یقین پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی حیا اور عزت کا سبق دے سکتے ہیں؟ ہر سحری آخری ہو سکتی ہے، ہر فجر شاید آخری ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی چیخ چیخ کر کہتی ہے، تیاری کرو، عبادت کرو، صبر کرو، اور اپنے رب سے ملاقات کو خوبصورت بنا لو۔